للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم سورۃ الفرقان کا پہلے تعارف سماعت کر لیتے ہیں مختصر سا، اور اس کے بعد اس سورت کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ عز و جل سنتے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر 6 رکوع ہیں اور 77 آیتیں ہیں، 892 کلمے ہیں، 3730 حرف ہیں۔ اس سورت میں پہلی آیت کے اندر الفرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ یہ ہے مختصر سا اس کا تعارف۔ اب ہم اس سورت کی پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، توجہ سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ سماعت کریں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہو یا بشر ہو یا فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں یہ سب داخل ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہو یا انسان ہو یا فرشتے ہوں یا حیوانات ہوں یا جمادات ہوں۔ آئے ہم قرآن پاک کی سورہ فرقان کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ترجمہ: وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی۔ اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
اور نمبر 5، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا گیا۔ اب ہم اس سورت کی آیت نمبر 3 یعنی آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سماعت کر لیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ترجمہ: اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ سماعت کر لیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز ہیں، بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں اور نہ ہی خود کسی کو نفع دے سکتے ہیں، کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک بھی نہیں ہے، نہ کسی کو مارنے کے مالک ہے، نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی کو مار دیں یا دوبارہ زندہ کر دیں، ایسا ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یاد رہیے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے۔ کیا کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے؟ فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گڑنے کے مترادف ہے۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر چسپاں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے، اور مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں ہیں۔ احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس درس کی آخری آیت آج پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ ترجمہ: کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لی ہے، اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی تو بے شک وہ کافی ظلم اور جھوٹ پر آ گئے۔ تفسیر یہ ہے، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے جو اعتراضات ہیں وہ ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف معاذ اللہ ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ اس پر یہودیوں اور عداس اور یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا، وہ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جو بے ہدہ بات کہہ رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، کیا انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا؟ اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا، ان کفار کو جنہوں نے قرآن پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ کہا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اسی طرح ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی خوب ڈٹ کے تلاوت کرنے کی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔